نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم الاربعون البلدانیہ کتاب 40 حدیثیں برائے اطفال یعنی بچوں کے لیے 40 حدیثیں، اس کتاب سے ہم حدیث نمبر 8 کو دیکھیں گے، جو کہ ہے جھوٹی حدیث گڑنے کا وبال. اگر کوئی بندہ جھوٹی بات کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹی حدیثیں بیان کرتا پھرے، تو اس کا کتنا بڑا وبال ہے، کتنی بڑی پنشمنٹ ہے. اس کے تعلق سے ہم حدیث دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 8، جھوٹی حدیث گڑنے کا وبال. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، متفق علیہ. ایک مرتبہ اور دیکھیں حدیث کو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، متفق علیہ. اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، متفق علیہ. ترجمہ ایک اور مرتبہ دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، متفق علیہ. متفق علیہ یعنی سب کا اس پہ کنسنسس ہے. سارے جو محدث ہیں انہوں نے اس چیز کو کوٹ کیا ہے. چلے اب انشاءاللہ اس کی تشریح دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولنا بڑے گناہوں اور عظیم معاصی میں سے ہے. ہم نے دیکھا تھا منافق کی نشانیاں. منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ایک جو ہپوکریٹ ہوتا ہے اس کی ایک سائن کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو جھوٹ ہے یہ سخت ناپسندیدہ ہے اور یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور بہت اللہ رب العزت کی کیا ہے، نافرمانی میں سے ایک نافرمانی ہے. لہٰذا جو شخص کوئی بات خود سے گڑے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمان میں سے ہے، تو وہ بہت بڑے گناہ کا کام کرتا ہے. یعنی ایک تو جھوٹ بولنا ایسے ہی عام بات ہے کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کسی بھی بات پر جھوٹ بول رہا ہے، وہی پسندیدہ بات نہیں ہے. لیکن ایک اور اس کے اوپر اگلا سٹیپ یہ کہ ایک تو جھوٹ بولے اور کہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ گناہوں میں اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے، زیادہ گریو پنشمنٹ ہے اس کے لیے، اور زیادہ گریوٹی ہے اس جھوٹ میں. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جھوٹ تو بولا اور اس پر کیا کیا، اس کے اوپر نبی کے اوپر منسوب کر دیا اس جھوٹ کو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹی بات جھوٹ کی وضاحت کیے بغیر نقل کرے تو اس نے ظلم و زیادتی سے کام لیا اور بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور ہم ان کے نام سے جھوٹ بولتے پھریں تو یہ تو اللہ رب العزت کو سخت ناپسندیدہ ہے. تو اللہ یہاں پر فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنا کیا ہے، ظلم بھی ہے، زیادتی بھی ہے، اور بہت بڑی گستاخی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور بے ادبی بھی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب جھوٹی روایتیں عام ہیں نا. لوگ کیسے نہ اس کا سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں ہے، اور احادیث بنا دی ہیں، نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے، نہ اس کے نیچے کوئی روایت ہوتی ہے، نہ کوئی راوی کا نام ہوتا ہے، بس خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو
اپنے پاس سے بنا کر باتیں لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کا نام ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر تھوڑا ویٹیج پیدا ہو جائے، تاکہ لوگ اس بات کو سن لیں. ان کی اپنی من گڑت باتیں ہوتی ہیں اور اس کو امپورٹنس دینے کے لیے وہ نبی کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس بات کو. اور یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض اچھے لوگ بھی نیک ارادے سے گھڑی ہوئی حدیثوں کو نشر کرتے رہتے ہیں. ان کو لوگ، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی جان بوجھ کر رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں، اب جیسے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہر وہ چیز جو ہمارے پاس آ رہی ہے فارورڈڈ میسجز میں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کیا ہے، اوتھینٹک ہے. ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو، اوتھینٹک ہو. ہم ہر چیز کو بغیر تحقیق کے ایکسپٹ نہیں کر سکتے. تو کوئی بھی بات، کوئی حدیث آئے تو اس کی تحقیق کریں کہ واقعتاً یہ نبی کی طرف سے حدیث ہے یا نہیں ہے، یا ویسے ہی گڑی ہوئی بات ہے. اور اگر کوئی حدیث ہے وداؤٹ ریفرنس تو اس کا ریفرنس تلاش کریں، پھر آگے پہنچائیں، پھر اس کے اوپر عمل کریں. تو لوگ کیا کر رہے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے سنا، ہم نے 10 لوگ، کیونکہ اس کے نیچے لکھی اتنی خطرناک لائن ہوتی ہے تو ہم پہنچا دیتے کہ اگر آپ اس کو آگے نہیں پہنچائیں گے تو آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو پہنچائیں گے تو آپ کو یہ خوشخبری ملے گی. اور انسان اتنا لالچ میں بھرا ہوتا ہے کہ وہ خوشخبری سننے کے لیے جھوٹی بات کو بھی کیا کرتا ہے، آگے بڑھا دیتا ہے. یہی ہوتا ہے نا آج کل. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں، جبکہ یہ انتہائی منکر اور ناپسندیدہ عمل ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس سے بچنے کی تلقین اور وصیت کریں. ٹھیک ہے، کوئی سامنے سے حدیث بھیجے اور کہے کہ اتنے لوگوں کو فارورڈ کر دیں، تو آپ کہیں کہ بھئی اس کا ریفرنس بھیجیں. اگر یہ صحیح ہے تو ہم 10 کو کیا 20 کو فارورڈ کر دیں گے، لیکن آپ اس کو ریفرنس کے ساتھ بھیجیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے اوپر جھوٹ باندھنا ایسا نہیں ہے جیسے اور کسی پر جھوٹ باندھنا ہو. بس جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب لوگ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، یا اس کی طرف سے جھوٹی بات آگے بڑھا دیتے ہیں، یا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وہ باتیں جھوٹی کہی گئی تو اس کا فائنل ابورڈ جو ہے، پرماننٹ ابورڈ، اس کا جو ریسٹنگ پلیس، ٹھکانہ ہے، وہ جہنم ہے. دوسرے کے معاملے میں تو ہم آگے پیچھے ہو جائیں گے، اللہ ہو سکتا ہے اس کو معاف بھی کر دے، ہماری خطا کے طور پر یا ہماری غلطیوں کے یا نادانی کے طور پر وہ معاف کر دے. لیکن اللہ کے رسول پر اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے تو اللہ یقیناً اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے حبیب کی شان میں کیا کیا جائے، جھوٹ بولا جائے اور ان کی شان میں گستاخی کی جائے. تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے کوئی بات بیان کی اور اسے معلوم ہے کہ وہ جھوٹی ہے، مطلب جان بوجھ کے، متعمدن جان بوجھ کے آگے بڑھا رہا ہے، تو ایسا شخص وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے. یعنی کسی نے جان بوجھ کر جھوٹی بات کو آگے بڑھا دیا تو وہ بھی اسی میں سے ہے کہ جس کے لیے جہنم ہے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. یعنی کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ جس نے مجھ سے کوئی بات بیان کی اور اسے معلوم ہے کہ وہ جھوٹی ہے تو ایسا شخص وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم پر واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث کو منسوب کرنے سے پہلے ان کی صحت کو جان لے. مطلب کہ سچی بھی ہیں یا نہیں ہے، ایسے ہی کہیں سے ادھر ادھر سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کو پکا سچا اس کو کنفرم کر لیں، اس کی تحقیق کر لیں. ہم لوگوں پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس دور میں مختلف کتابوں اور متعدد ویب سائٹس کے ذریعے سے احادیث کی جانچ پرکھ کرنا اور ان کی صحت کو جاننا ہمارے لیے بہت آسان ہے. یعنی کچھ جو اوتھینٹک سورسز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کوئی ایسی ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جس کے اوپر صحیح احادیث ملتی ہیں. تو آپ اس کے اندر جا کے بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں اس میدان کے مشہور کتابیں ہیں، اور اس کے لیے الدرر ثنیہ ویب سائٹ کا شعبہ موسوعہ حدیثیہ مشہور ویب سائٹ ہے. یعنی ایک ویب سائٹ کا نام ہے موسوعہ حدیثیہ. اس کے اندر بھی آپ جا کے اپنی اوتھینٹسٹی حدیث کی کہ وہ صحیح ہے یا غریب ہے یا ضعیف ہے، یا حدیث کی اوتھینٹسٹی کو آپ چیک کر سکتے ہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گڑنے سے بچائے، جو یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے اندر انسان کبھی کبھی نادانی میں اور نادانستہ طور پر بھی یہ کام کر دیتا ہے کہ جو صحیح بھی نہیں ہے چیز اس کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ حق ہم تک پہنچائے اور حقیق کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔